اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حبيب الله حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائیں، مشکلات حل فرمائیں، مرادیں پوری ہو۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں عاشق رسول حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سیرت، کرامت اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے ایک ویڈیو میں مختصر آپ کا خاندان، آپ کی بسم اللہ شریف، چھوٹی عمر میں علم لدنیت، ساری کچھ کرامتیں، اب بھی جو ہے مدینے کی حاضری، مدینہ پاک میں قبولیت، بیداری میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یہ ساری کچھ باتیں لے کر انشاءاللہ ہم سنیں گے اور پڑھیں گے۔ پچھلے حصے میں یہ سنا کہ نور خدا اعلیٰ حضرت کی پیشانی میں امام شافعی حضرت حسین بن صالح جو اللہ والے بزرگ تھے اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ روضہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور شوق دیدار میں مزار پرنور پر بڑے ادب و احترام کے ساتھ قرآن کے بعد درود و سلام کا ورد کرتے کرتے بیٹھے تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ورد جاری تھا۔ اسی پوری رات میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شب کو زیارت نصیب نہیں ہوئی یا نہیں کروائی آقا نے۔ آپ رنجیدہ ہوئے اور رنجیدہ حالت میں نعت لکھی، اس کا 2 اشعار سناتا ہوں۔ وہ سوئے لالا جار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور اسی
جستجو میں پوری رات چلی گئی، نماز فجر پڑھی، پھر ورد و وظائف کیا، پھر اپنے مقام پر آئے، پھر جو بھی دنیا داری کی، سونا، کھانا پینا، مریدوں کے ساتھ، عاشقوں کے ساتھ بیٹھنا، پھر رات آئی تو پھر آپ نے ایک اور بات کہی، بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ جملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلا جملہ بھی، وہ سوئے لالا جار پھرتے ہیں، تیرے دین بہار پھرتے ہیں، مقبول ہوا، مہربانی ہوئی۔ دوسرے دن بھی بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور عالم بیداری میں سرکار اعلی حضرت کو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عالم بیداری میں، خواب میں نہیں۔ سرکار اعلی حضرت جو حضرت امام احمد رضا عاشق رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال عشق یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں قبول اور مقبول ہے، کہ کھلی آنکھوں سے سرکار اعلی حضرت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے۔ ایسے کئی بزرگان دین ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کیے، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 مرتبہ، ایک کتاب میں پڑھا ہے 70 مرتبہ عالم بیداری میں آپ کو زیارت ہوئی۔ امام عبد الوہاب شاعرانی میزان الشریعت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ 75 مرتبہ آپ کو زیارت ہوئی۔ یعنی یہ بات ہے، جیسا عاشق ایسا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسے خواب میں دکھایا جاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاص الخاص اس کو عالم بیداری میں روبرو میں دکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مدینہ پاک میں علماء کرام بھی آپ کو بڑی عزت سے، ادب سے، محبت سے دیکھتا تھا۔ جب پہلی حاضری آپ کی سرکار اعلی حضرت کی مدینہ پاک میں ہوئی، بہت سارے وہاں کے علماء، شہراء، سچے، جنہیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہندوستان سے ایک عاشق رسول آتا ہے، اس کا نام احمد رضا ہے، لوگ اسے اعلی حضرت امام احمد رضا بریلی کی شان سے پکارتے ہیں۔ حضرت مولانا کریم اللہ محاذر مدنی کا بیان ہے کہ ہم سالہ سال سے مدینہ طیبہ میں مقیم رہے، اطراف کے علماء چلے آتے، کوئی بات نہیں پوچھتا، مگر اعلی حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو اہل بازار تک لوگ آپ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے رہے، اور صبح سے لے کر بڑی رات دیر تک لوگ زیارت کرتے، اور کسی کو اکیلے ملنا ہوتا تو حضرت حضور اعلی حضرت اسے اکیلے میں وقت دیتے اور اس سے بات بھی کرتے۔ اور یہی حال مکے میں بھی رہا۔ مکے کے علماء کرام بھی حضرت امام احمد رضا
عاشق رسول کی زیارت کے لیے آتے، کچھ سند دے، کچھ اجازت دے، کچھ نقش، کچھ ورد و وظائف لکھاتے اور اپنے آپ کو یہ لکھوا کر خوشی محسوس کرتے، تقدیر والا سمجھتے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کے مشہور عالم دین حضرت مولانا سید محمد سعید مغربی، کمال عقیدت کا ان کا یہ حال تھا کہ آپ سب کے سامنے حضور والا یعنی اعلی حضرت کو سیدی سیدی کر کے پکارتے تھے، اور یہاں تک مکہ اور مدینہ کے علماء جو آپ کو سمجھتے تھے، پہچانتے تھے، ایسے ہندوستان کے حضرات بھی نہیں پہچان سکے۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کا مدینہ طیبہ میں قیام، اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام شہر مدینہ طیبہ میں 21 دن پہلی بار رہا۔ آپ ایک مرتبہ صرف مسجد قباء اور ایک بار میدان احد سید الشہداء حضرت امام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئے، بس اس کے بعد کہیں نہیں۔ آپ ہمیشہ امام الانبیاء سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پاک میں حاضری دیتے رہے، وہیں قرآن، درود و سلام، نماز نوافل، جو کچھ بھی ورد و وظائف آپ کرتے تھے وہیں کرتے رہے۔ یہ حوالہ ہے سوانح اعلی حضرت کا، صفحہ نمبر 319 پر ہے، اور جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا نام انوار البیان جلد نمبر اول ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو حاصل، وضو کے پانی کے کچھ قطرے کو حاصل کرنے کے لیے جیسے جنگ چھڑ جائے گی، اس طرح سے ایک دوسرے پہ آتے تھے، مویا مبارک لینے کے لیے ایک دوسرے سے جیسے جنگ چھڑ جائے گی ایک دوسرے کے اوپر پڑھتے تھے، اور یہ بڑا تبرکات سمجھتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت و تعظیم کے ساتھ شہر مدینہ شریف میں رہے۔ مدینہ طیبہ میں کبھی آپ نے سواری نہیں کی، بیچ روڈ پر چلے نہیں، دیوار کو گھسک گھسک کے چلتے تھے، دیوار کو لگ لگ کے چلتے تھے، کبھی کبھی اتنا کہ کرتا پھٹ جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ حضور اتنی جگہ ہے، آپ فرماتے پتہ نہیں کون سے ایسی مقدس جگہ ہوگی جس جگہ سے میرے آقا چلے ہوں گے، اور میں اس جگہ، اس قدم پاک پر میرا قدم رکھوں۔ کیا ادب، کیا محبت تھی۔ اسی طرح سرکار اعلی حضرت نے بھی خوب مدینہ پاک کا، مکہ معظمہ کا خوب عبادت کرتے ہوئے دکھایا اور سنایا۔ آپ فرماتے ہیں جب مدینہ پاک میں، مکہ میں حاضری دو تو نظر نیچی رکھو، سواری سے اتر پڑو، سر کو جھکا دو، سر جھکائے ہوئے، آنکھیں اشک سے جاری ہو، نم ہو، اور پاؤں ننگے ہو۔ اس لیے کہیں آپ نے فرمایا ہے حرم کی جمی اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی جمی اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا بھی دل چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔
اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، عاشق مصطفیٰ، عشق رسول اگر چاہیے تو پہاڑوں میں، سمندروں، ٹوپوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، ماہ ناموں میں یا پرچے میں نہیں ملے گا۔ اگر عشق رسول چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے عشق ملے گا۔ استاد المحسن حضرت مولانا وسیع احمد مدثری سورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ان کے شاگرد حضرت مولانا سید محمد صاحب محدث اعظم ہند کچوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضرت آپ تو مولانا شاہ فضل اللہ شاہ گنج مرادی علیہ السلام سے مرید ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کی جو محبت ہے آپ کے دل میں، عقیدت جو ہے آپ کے دل میں، وہ کسی کی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ حضرت محسن صورتی بیان فرماتے ہیں، محدث بیان فرماتے ہیں، سب سے بڑی دولت علم نہیں ہے جو میں نے مولوی اسحاق محسی بردباری سے سنا اور پایا۔ سب سے بڑی نعمت بیعت نہیں ہے جو مجھے مولانا شاہ فضل اللہ صاحب سے حاصل ہوئی، بلکہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور عشق ہے جو مجھے اعلیٰ حضرت کے دربار سے ملا، اور میرا سینہ عشق رسول کا خزینہ بن گیا۔ میرے دل میں عشق رسول بسانے والے اگر کوئی ہے تو اعلیٰ حضرت ہے۔ اور یہ مولانا احمد صاحب محدث سورتی کوئی معمولی اپنے وقت کے عالم نہیں تھے، محدث تھے، استاد العلماء، بلکہ امام المحدث تھے اپنے زمانے میں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے عشق رسول، ادب رسول، خوف الہی کی جو دولت ملی وہ اعلیٰ حضرت رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہوئی۔ اعلیٰ حضرت سے ایمان کی مضبوطی ملتی ہے۔ حضرت حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی بانی جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور فرماتے ہیں، جو چل رہا ہے لوگوں کو معلوم ہے، بڑا صدر الافاضل حضرت مولانا سید شاہ محمد نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلیٰ حضرت اکثر فرماتے تھے بہت سے لوگوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے مختلف قسم کی دولت نصیب ہوئی، لیکن مجھے سب سے بڑی دولت نصیب ہوئی وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی غلامی نصیب ہوئی۔ مشائخ مہروہ شریف خاص حضور سید العلماء شاہ آل مصطفیٰ قادری برکاتی، حضور احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کثرت سے اپنی محفلوں میں، گھر والوں میں کیا کرتے تھے، کثرت سے کرتے تھے۔ اور بڑی کرامت ایک اور آپ کی ہوئی جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت صرف 8 یا 10 گھنٹے میں 8 یا 10 گھنٹے میں حافظ قرآن بن گئے۔ حافظ قرآن بن گئے کیسے؟ حامی سنت
مظہر اعلیٰ حضرت اہل سنت مولانا مفتی شاہ حشمت علی قادری رضوی پلی پت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 1337 ہجری کا اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں خود کا کہ ایک شخص نے لا علم میں بغیر معلومات کے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا اور خط میں لا علم کی وجہ سے حافظ لکھ دیا، یعنی حافظ قرآن اعلیٰ حضرت حافظ لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ خط پڑھا اور خط پڑھ کر رونے لگے۔ مفتی شاہ حشمت علی قادری فرماتے ہیں حضور کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک اللہ کے بندے نے خط میں حافظ پکار کر حافظ خط میں لکھا، حافظ کا ذکر کیا، مجھے القاب حافظ کا دیا اور میں حافظ تو نہیں ہوں۔ خوف خدا سے کانپ اٹھے، رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا پروردگار مجھے حفظ کرنا ہے، تیرے حکم سے تیرے محبوب کے صدقے میں قرآن آ جائے اور میں حفظ کر لوں تاکہ میں اس کا جو لکھا ہوا لفظ ہے حافظ وہ حقیقت میں حافظ بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ مولانا مفتی شاہ حشمت علی قادری رضوی پلی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز سے پہلے 15 یا 20 منٹ، عشاء کی نماز سے پہلے 15 یا 20 منٹ قرآن یاد کرتے تھے اور 15-20 منٹ میں کچھ یاد کر لیتے تھے اور پھر رکھتے تھے، پھر یاد کرتے تھے رکھتے تھے۔ 15-20 منٹ یعنی آپ نے شعبان میں یاد کرنا شروع کیا اور رمضان کا چاند نظر آتے آتے پورا قرآن حفظ کر لیا اور تراویح میں سنا بھی دیا۔ سبحان اللہ، تراویح میں سنا بھی دیا۔ یہ تصنیف سوانح اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 127 پر مفتی شاہ بدر الدین احمد قادری رضوی نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عشاء کے وضو کے بعد جماعت سے پہلے 15 یا 20 منٹ بیٹھ کر یاد کر لینا، یہ اللہ کی شان، اللہ کا بڑا کرم۔ اس لیے میں کبھی کبھی میرے الفاظ میں میری محبت میں کہتا ہوں، مگر اس محبت کو پھر سمجھاتا بھی ہوں۔ جیسے میں کبھی کبھی کہتا ہوں خان ہے احمد رضا، اللہ کی شان ہے احمد رضا، عاشق رسول ہے احمد رضا، سارے سنیوں کی جان ہے احمد رضا۔ اللہ کی شان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب اللہ کی شان، میں ہاں یار، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی شان سے خاص کچھ پرزے جمع کر کے ان کی بھاشا میں سمجھانے کے لیے ایک عاشق بنایا جس کا نام احمد رضا ہوا۔ یار 4-6 مہینے میں 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے ساتھ مفتی کا فتویٰ 13 سال کی عمر میں دینا، سارا علم حاصل کرنا، کسی نے حافظ کہا تو خوف خدا سے رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے حفظ کر لیا اور اللہ نے حفظ کے لیے ذہن دے دیا، یاد بھی ہو گیا، تو وہ خاص اللہ کی شان نہیں تو کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نوازا، خاندان ایسا، کوئی نقی ہے، کوئی تقی ہے، کوئی کاظم ہے، سب سیدوں کے گھرانے کے نام مبارک کی برکت ہے۔ حسینہ بی بی، زینب بی بی، یہ ساری رضاعت تو
عشق اور محبت تو وہاں سے ہے نا یار۔ اور اکثر وہ شہر کی خاص ایک اللہ نے ایسی قدرت رکھی ہے بخارا افغانستان کی، کہ وہاں سے بڑے بڑے سید، بڑے بڑے عالم، خان سید آل رسول آئے، جیسے قطب عالم سرکار سید ہیں، افغانستان بخارا شریف کے سید علی میرا داتا، سید 10ویں امام کے امام تقی کے خاندان سے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت خان ہے افغانستان کے۔ وہ ایک سرزمین کی بھی ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب نسبت ہے، جیسے مکہ کو نسبت ہے، مدینہ کو نسبت ہے، کیا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے معمولات بھی بڑے اچھے ہیں، ہر وقت عبادت میں ہفتے میں 2 بار غسل کرنا، عبادت ربیع الاول کی شان بڑی سے سمجھانا، بیان ہنسنے میں ٹھٹھا نہیں لگانا، جب کوئی بات آ جائے، جمع آ جائے، بغاسی اباسی آ جائے تو منہ میں انگلی دبانا، وضو میں ہمیشہ رہنا، کہیں بھی جاتے چاروں طرف کرسیاں دریاں بچھائی جاتی، آپ جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یعنی عشق کی باتیں، خوف الہی کی باتیں، محبت کی باتیں، شریعت کی باتیں کرتے، نماز با جماعت نماز پڑھتے، مسجد میں با جماعت نماز کے لیے جاتے۔ ایک بار ایسا بھی ہو گیا، بہت بیمار ہو گئے اور پیروں میں تکلیف ہو گئی، آنے والے آدمی آپ کو لینے یا نہیں آئے کوئی کام کی وجہ سے، تو آپ خود بڑی تکلیف کے ساتھ خود آپ نماز کے لیے تشریف لائے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، ایسی بھی سنت ادا کی، 2 چاہنے والوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ لوگ کہنے لگے حضور اتنی طبیعت خراب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بولے نہیں، اتنی طبیعت خراب نہیں ہوئی، آج احمد رضا کو ایک سنت کا خیال آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نکل جائے سنت رہ جائے۔ بولے کیا؟ کہا ایک بار میرے آقا اپنے پیاروں کو لے کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر نماز کے لیے گئے تھے، تو میں بھی آج سنت کو ادا کر کے نماز کے لیے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضور بھی اس طرح سے تشریف لے گئے تھے، اور دلوں کی بات نگاہوں تک پہنچ جاتی تھی۔ ایک اور جو ہے حامل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے مہمان اپنے 2 صحابیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلے، میں نے بھی وہ سنت ادا کر لی، بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اس لیے کہا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اور سیدوں کی بڑی عزت کرتے، اور سیدوں کو کبھی کوئی شریعت کا مسئلہ سمجھانا ہوتا تو بڑے پیار سے سمجھا دیتے، اور سامنے والے سید زادے آل رسول بھی بڑی محبت سے اس شریعت کی بات کو سر پر رکھتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ جیسے حضرت سید شاہ مہندی میاں حسن صاحب شجاع نسیم سرکار کلا مہراج شریف بیان فرماتے ہیں کہ میں بریلی شریف حاضر ہوا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان خود کھانا لے کر آتے، خود میرے ہاتھ دھلاتے۔ ایک مرتبہ میرا ہاتھ دھلاتے سونے کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھی، دیکھ لیا
تو جب ہاتھ دھلانے لگے تو مجھے کہا بڑے ادب سے، حضور یہ انگوٹھی مجھے دے دیجئے، کھانا کھائیے آرام سے اور ہاتھ ٹھیک صاف کیجئے۔ بڑی محبت سے کہا تو میں نے اتار کے رکھ دی، آپ نے لے لی، اور میں ممبئی جانے کا پروگرام تھا، میں ممبئی گیا۔ ممبئی سے واپس میں مہاراشٹر شریف پہنچا۔ اس درمیان میں خط کے ذریعے انگوٹھی اور چھوٹا سا خط نصیحت بھرا میرے گھر تک پہنچ گیا، اور اس میں لکھا تھا کہ سید صاحب کو ہماری طرف سے سلام، دعا کی گزارش، اور اس خادم نے آپ کی امانت جو آپ کی تو نہیں تھی، آپ کی بیٹی کی تھی، اور بیٹیوں کے لیے، صاحبزادیوں کے لیے سونا پہننا حلال ہے، اس لیے میں نے وہ انگوٹھی صاحبزادی کو عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ! اتنا سننا تھا، حضرت مہندی میاں نے بڑی محبت سے کہا، بیٹی یہ اعلیٰ حضرت نے تمہیں انگوٹھی بھیج دی ہے، اب وہ تمہاری ہے۔ کیا سبحان اللہ! عاشق رسول نے دین و شریعت کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ! آج تو کچھ بات کر دو تو بات کیا رشتہ ہی کٹ کر دیتے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ اور ایک مرتبہ بغداد شریف حاضر ہوئے تو بڑی محبت، بڑے عالم تصور میں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بڑی محبت سے، ادب سے دو شعر پیش کیے، حالانکہ پوری غوث پاک کے اوپر ہے مگر دو شعر میں پڑھ رہا ہوں۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، رجا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہدایت، تعریف